ناظرین، سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں میاں خالد حبیب الائی صاحب، جو کہ سینئر قانون دان ہیں، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. میاں صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ جڑاوالا کی ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ایک جو انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے اور جو اس کی انکوائری ہوئی ہے اس دونوں کی جو ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے، اس کی جو تحقیقات جو ٹھیک اس وقت ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم ظفر صاحب آپ کا شکریہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو واقعات تھے. پہلا واقعہ جو ہے وہ توہین رسالت کا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کا ہے. قرآن مجید کے اوراق جو ہے اس کے اوپر توہین آمیز تحریر لکھ کے تو وہ پھینکی گئی. یہ پہلا وقوع ہے. اور پھر دوسرا وقوع مبینہ طور پہ اس کا رد عمل کے طور پہ کہا گیا کہ گرجا گھروں کو اور عیسائی برادری کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جلایا گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ وقوع ہوا ون وے بالکل یک طرفہ طور پہ سارا معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. اگر وہاں پہ مقامی انتظامیہ ہے تو وہ بھی عیسائی برادری کے موقف کو یا ان کی پروٹیکشن کو یا جن پہ الزام ہے ان کی گرفتاریوں پہ کر رہی ہے، اور باقی ہائی مقامی انتظامیہ سے لے کے آئی جی تک اور وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک، بلکہ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تک وہاں گئے. لیکن یہ حیران کن بات ہے اور افسوسناک بات ہے کہ کسی بھی ڈگنیٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جو اصل واقعہ ہے قرآن مجید کے بے حرمتی کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا، کہ اس کے اوپر بھی کوئی لفظ کہتے، اس کے محرکات کو بھی دیکھتے اور اس کی بھی مذمت کرتے اور مسلمانان پاکستان کو یہ یقین دلاتے کہ ان کے ملزموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن جب ہائی ڈگنیٹیز جو ہے وہ پولیس کے آئی جی تک اور وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم تک اور نامزد چیف جسٹس صاحب تک سب ایک ہی طرف کا موقف اور ایک ہی فریق کی دل جوئی کریں گے، تو وہاں آپ تفتیش کا جو ہے وہ غیر جانبداری اور آنیسٹی اور حقائق کے مطابق نیچے والے لوگوں سے کیسے توقع کریں گے؟ وزیر اعظم وزیر اعظم کے منصب سے لے کے ایک پی ایم تک سارے انتظامیہ کا حصہ ہوتے ہیں. وہ سارے وزیر اعظم کی ہدایت کو دیکھیں گے یا غیر جانبداری کو دیکھیں گے؟ آئی جی صاحب اگر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آئی جی صاحب نے ایک 8 دفعہ جو ہے بیلنس دی ہے. انہوں نے کہا یہ کہ جو اصل واقعہ ہے اس کے ملزموں کے بھی گرفتار کیا جائے گا، لیکن باقی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. تو جب اس طرح کے حالات ہو تو نیچے کا کون سا افسر ہے جو اپنے سپیریئرز کے، اپنے ہائی اپس کے جو خیالات ہیں یا ان کی ڈائریکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا؟ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اصل محرکات تک جانا چاہیے، اور اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے تاکہ سارے فریق انکوائری سے مطمئن ہو جائیں کہ ہائی کورٹ کے کسی فاضل جج صاحب سے اس واقعہ کی انکوائری کی جائے، دونوں فریق اس میں اپنا موقف دیں. جن لوگوں نے انسیڈنٹ کو دیکھا دونوں کو وہ اپنا موقف دیں، اور پھر جو انکوائری کمیشن کے فاضل جج صاحب ہوں وہ اس پہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی دیں اور اس پہ اپنی ریکمنڈیشن بھی دیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو اس تناظر میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے.
میاں صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلے تو یہ تقریباً صبح 5 بجے ہوا ہے جو اطلاعات ہیں، اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 9 بجے کاٹی گئی ہے، جبکہ ایف آئی آر کے اوپر جو مبینہ طور پر جان بوجھ کر 7 بجے کا ٹائم لکھا گیا. کیا اس کو ٹائملی اگر اس کی ایف آئی آر کر کے اس کے اوپر جو پولیس ایکشن میں آتی تو یہ جو اتنا بڑا واقعہ بعد میں ہوا ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ تو بات اب کافی حد تک جو ہے وہ اویئرنیس ہو گئی، اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر قانون ایکشن میں آئے تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ قانونی مشینری جو ہے ایکشن میں آ گئی ہے. لیکن اس واقعہ میں بھی وہاں پہ ایس ایچ او موجود تھا، ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، اور بعد میں ایس پی صاحب بھی آ گئے موقع پہ. یہ 3 جو ہے پولیس کے افسران موقع پہ تھے، اے سی صاحب وہاں پہ تھے، لیکن کسی نے بھی پرومپٹ ایکشن نہیں لیا. تقریباً 5 بجے کا واقعہ ہے، 5 بجے سے بھی تھوڑا پہلے کا، اور فوری طور پہ مقامی انتظامیہ کو اور ایس ایچ او صاحب کو اس کی اطلاع دی گئی. اب 9 بجے کے قریب ایف آئی آر ہوتی ہے، لیکن بدنیتی سے اس کے اوپر ٹائم جو ہے وہ 7 بجے کا لکھا جاتا ہے کہ ایف آئی آر 7 بجے ہو رہی ہے. اور اس سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اطلاع دی، محمد افضل صاحب ہیں اور نور حسین صاحب ہیں اور محمد توحید ہے، یہ ایف آئی آر میں خود ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اطلاع دی. قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دیتے ہیں ان کی طرف سے آپ نے ایف آئی آر کرنی ہے، لیکن ایس ایچ او صاحب ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور جو ہے ایف آئی آر اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس میں مدعی وہ خود بن رہے ہیں. یہ بھی بدنیتی ہے. اور پھر جو وقوعے کا ٹائم ہے وہ اس میں درج ہی نہیں ہے کہ وقوعہ کتنے بجے کا ہے. وہاں پہ ایف آئی آر میں باقاعدہ کالم ہے، تاریخ اور وقت وقوعہ. تاریخ تو دے دی ہے لیکن وقوعے کا ٹائم جو ہے جان بوجھ کے جو ہے وہ مقامی پولیس نے اس پہ نہیں دیا. تو اسی طرح اگر یہ فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی، لوگ مطمئن ہو جاتے اور اس کا کوئی رد عمل نہ ہوتا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اے سی صاحب جن کا تعلق مسیحی برادری سے تھا، انہوں نے ایف آئی آر درج کرا کے ملزموں کو قانون کے حوالے کرنے کی بجائے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ملزموں کو وہاں سے فرار کرا. تو جب مقامی انتظامیہ اس طرح کرے گی تو لوگوں میں اشتعال تو پیدا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علماء نے اور مقامی لوگوں نے تعاون کیا پولیس کے ساتھ. میاں صاحب یہ واقعہ کے بعد جو مقامی طور پر جو کہہ لیں کہ ضلعی لیول کے یا تحصیل لیول کے جو فیصلہ آباد یا جڑاں وغیرہ کے جو وہاں کے علماء کرام ہیں، ان کا جو کردار رہا اس میں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا کردار کیسا رہا اس کے بارے میں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مقامی طور پہ علماء میں سے یا جو بھی علاقے کے معززین ہیں، انہوں نے تو کوئی منفی رول ادا نہیں کیا. لیکن جو باہر سے نام نہاد علماء گئے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، علماء گئے یا اپنے آپ کو رہنما کہنے والے گئے، کسی نے بھی جو ہے وہ پہلے واقعے کی مذمت نہیں کی. وہ دوسرے واقعے کی عیسائی برادری کے گھروں کو جلانے کی یا نقصان پہنچانے کی یا گرجا گھروں کو نقصان پہنچانے کی زور شور سے مذمت بھی کرتے رہے اور آہو بکا بھی کرتے رہے. پتہ نہیں وہ آہو بکا کس کو بتا رہے تھے، کس کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے نہ اسلامیہ نے پاکستان کی دل آزاری کی اشک شوئی کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی مذمت کی، اور اس پہ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کیے رکھی. لیکن جو لوکل علماء اور فیصل آباد، کیونکہ تحصیل فیصل آباد جو ہے وہ فیصل آباد کی ضلع کی تحصیل ہے اور قریب ہے فیصل آباد شہر، وہاں کی جو اہل سنت کے خصوصاً جو تنظیموں کے جو وہاں کے ذمہ داران سے موقع پہ پہنچے، انہوں نے لوگوں کو، جو مشتعل لوگ تھے
ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. انتظامیہ نے FIR بھی درج کر دی ہے یا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ملزموں کو گرفتار کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ہر بندہ جذباتی ہوتا ہے, مشتعل ہوتا ہے. انہوں نے علماء اکرام کو بھی اور معززین جو ان کو سمجھا رہے تھے ان کی بات, ان کے خلاف بھی مخالفانہ نعرے بھی لگائے اور ان پہ پتھراؤ بھی کی. یہ سب پولیس کی فائنل رپورٹ کے مطابق ابھی تک جو ہے نا سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہاں سے اریسٹ کیے جا چکے ہیں جو پرتشدد جو ہے وہ کہنے واقعات میں اس میں جو شامل تھے, جنہوں نے اب کہتے ہیں کہ گرجا گھروں کو آگ بھی لگائی ہے اور ان کو مسمار بھی کیا ہے اور تشدد بھی کیا ہے مسیحی برادری پر. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر 16 سے 18 گرجا گھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جلایا گیا, یہ مسمار کیا گیا. کیا وہاں پر اتنی مسیحی آبادی موجود ہے جن کے لیے 16-18 سے زیادہ گرجا گھر جو بنے ہوئے تھے وہاں پر, کیونکہ 16 یا 18 تو کہتے ہیں مسمار ہو گئے, یہ جل گئے, لازمی بات ہے اس سے زیادہ ہی ہوں گے جن میں سے یہ ہوئے. کیا اتنی آبادی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ وہاں پر تشدد کر رہے تھے وہ وہاں کے لوکل لوگ تھے؟ لوکل لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ لوگ جانتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو کرنے والے تھے, ہنگامے کرنے والے تھے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بھی کوسچنیبل ہے کہ 16 یا 18 گرجا گھروں کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا اور جو مسیحی برادری کے گھر ہیں وہ ان سے الگ ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ جڑاں کی آبادی میں اتنی تعداد مسیحی برادری کی نہیں ہے کہ جن کے لیے 18 یا 16 گرجا گھروں کی ضرورت ہو. تو جو اس طرح کے وہاں پہ جڑاں شہر میں میرا خیال 2 غالباً گرجا گھر ہیں جو پرانے ہیں. لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو اور پوری مشینری جو ہے وہ عیسائی برادری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آنکھیں باندھ کر کے تلی ہوئی ہو تو پھر ہر کوئی اپنی بیٹھک کے اوپر صلیب کا نشان لگا کے کہتا ہے جی یہ بھی ہمارا گرجا گھر تھا. تو اس طرح وہ 16 یا 18 بنا دیے گئے تاکہ ہمیں بھی حکومتی امداد مل جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے شہری ہیں, مسیحی برادری ہمارے معزز شہری ہیں, ان کے گھر جو وہاں پہ ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مسیحی برادری کے چھوٹے شہروں میں یا دیہات میں یا اس کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو گھر بھی جو ہے عموماً کوئی بہت اچھے قسم کے نہیں ہوتے, غریب لوگ ہوتے ہیں اور غریب ہونے کے ناطے جس طرح کی ان کی عمارتیں ہو سکتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ امداد لینے کے چکر میں اب اس کو بہت زیادہ پینٹ کیا گیا کہ بھی اتنے گھروں کو جلا دیا گیا, اتنے گرجا گھروں کو نقصان پہنچا دیا گیا. یہ دیکھنے میں بات آئی میڈیا سے بھی اور مقامی لوگوں نے بھی بتایا کہ ہارڈلی جو لوگ وہاں پہ جو مشتعل تھے یا اشتعال کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ 100 سے کہیں کم لوگ تھے. اور مقامی لوگ جو ہے چھوٹا سا شہر والا مقامی لوگ جو ہے یا جہاں پہ گرجا گھر تھے یا مسیحی برادری کے گھر تھے وہاں کی ارد گرد کی آبادی کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم بالکل بھی نہیں پہچانتے کہ وہ کہاں سے آ گئے. وہ ہمارے ارد گرد کے نیبر شہر کے لوگ بالکل بھی نہیں تھے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ فوری طور پہ جو ہے وہ اشتعال کی صورت میں یا مسیحی برادری کے گھروں کو نقصان پہنچانے یا گرجا گھروں کو نقصان پہنچانے کے لیے فوری طور پہ جو لوگ آئے یہ کون لوگ تھے اور یہ کس کی موٹیویشن پہ اور کس کے اشارے پہ آئے. یہ بات جو ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کانسپیریسی ہے. یہ ایک واقعہ کانسپیریسی کے تحت ہوا, سارا یہ مینج تھا, اس کے مطابق جو ہے جس کا جو رول تھا وہ اس نے ادا کیا. اب لوگ تو 100 سے بھی کہیں زیادہ کم تھے. وہاں انتظامیہ نے سینکڑوں لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا IG پنجاب صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے 180 لوگ جو ہے, یہ تو 180 لوگ تو وہ ہیں جن کی گرفتاری باقاعدہ انہوں نے ڈھال لی, اس کی رپورٹ انہوں نے IG صاحب کو دی اور انہوں نے فگر 180 دے دی, لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ گرفتار ہیں. تو ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟
क्यों हरासा किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है, मुसलमानों को किस चीज़ की जो है वो सज़ा दी जा रही है। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि मुसलमान के लिए अरसा हयात जो है इस मुल्क में तंग कर दिया जाए। मियां साहब, ये जो कहते हैं कि अक़लियत के हवाले से बात की जाती है कि अक़लियतों के साथ ये नारवा सलूक रखा जाता है जब कोई ऐसा वाक़या होता है, तो क्या जब कोई मुसलमान खुदा न खास्ता ऐसी कोई गलती करता है, कोई ऐसा गुनाह करता है, क्या उसके ऊपर भी ये 295 बी और 295 सी दफ़ा लागू नहीं होती? क्या सेम कानून उसके लिए नहीं, भले वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो? कानून 295 सी हो तौहीन रसालत के सिलसिले में, और या कुरान मजीद की बेहुरमती 295 बी ताज़ीरात पाकिस्तान की हो, ये तो हर एक के लिए एक ही है, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई गैर मुस्लिम है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो यही है कि अगर कोई मुसलमान करता है तो उसके ऊपर भी यही दफ़ा लगती है, और अगर कोई अक़लीती बरादरी का रुकन करता है तो उस पर भी यही दफ़ात लगती हैं। लेकिन मुसलमान की दफ़ा तो कोई इतना इशू नहीं बढ़ता, लेकिन अक़लियतों की दफ़ा NGOs भी आ जाती हैं, हुकूमती अदारे भी आ जाते हैं, अदलिया की शख्सियात भी आ जाती हैं कि बहुत जुल्म हो गया। लेकिन जुल्म हुआ है तो उस जुल्म को ये तो देखो कि भाई ये इसकी काज क्या है, ये ऐसा हुआ क्यों है, वाक़या किसने किया, किस नीयत से किया, उस जवाज़ को, उस रूट काज को जब तक आप ख़त्म नहीं करते उस वक़्त तक आप रद्द अमल को कैसे रोक सकते हैं। मियां साहब, सानिहा जड़ांवाला के फौरी बाद जो है सरगोदा में भी ऐसा एक वाक़या हो गया, तो क्या इसके पीछे क्या मुहरकात हैं जो पे दर पे ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इनका सद्देबाब क्यों नहीं हो रहा? क्या इसमें कोई हमारे इधर को लोगों के साथ जो कायदा कानून जो है अपना पूरा रास्ता नहीं बनाता, इनके साथ जो पूरा जो आहनी हाथों से नहीं निपटा जाता, आप कह लें कि जो कानून में इसके जो शिक्के हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, या जो इंटरनेशनली जो वाक़यात होते हैं बार बार कुरान पाक की बेहुरमती के या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कहने के तौहीन के जो होते हैं खुदा न खास्ता, तो उनकी वजह से इनकी हौसला अफजाई होती है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या इसके मुहरकात हैं? ये देखें, 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि जड़ांवाला का सयानाया हुआ पहला कुरान मजीद की बेहुरमती का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और एक्शन लेने के लिए कोई जैसे दूसरा वर्शन आया इस तरह का वर्शन हुकूमती शख्सियात का नहीं आया। तो जब नहीं आया तो फिर बाकी जो लोग हैं अक़लियतों के, उनकी हौसला अफजाई होती है कि अगर हम करेंगे तो हमें तो सारे अदारे बचाने के लिए आ जाएंगे, बल्कि हमें जो है वो कंपनसेट भी करेंगे। अगर कंपनसेट इधर नहीं करेंगे तो उस FIR को, अगर हमारे खिलाफ FIR होती है, FIR को हम बहाना बनाएंगे, जवाज़ बनाएंगे, और गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनको बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो आसानी से वीज़ा भी दे देंगी और वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ को सेटल भी कर देंगी। ये एक उनके लिए इंसेंटिव है जिसकी वजह से पै दर पै ये वाक़यात हो रहे हैं। अगर मगरबी मुमालिक को ये बात बावर कराई जाए कि भी अगर हमारे मुल्क के शहरी हैं, अगर वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये हमारे मुल्क का हक है कि फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि वो उनकी भी कानून के मुताबिक अदालत के ज़रिए उसकी प्रोसिक्यूशन करें। अगर वो केस साबित हो जाए तो उनको सज़ा दें, अगर साबित ना हो तो उनको बरी कर दें। लेकिन ये जो मगरबी मुमालिक दबाव डाल के अक़लीती जो बरादरी के लोग होते हैं उनको वो बाहर ले जाते हैं, तो ये एक ख़तरनाक रुझान है जो गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, जो बार बार हमारे मुल्क के अंदर ये जुर्म को दोहराया जा रहा है। मियां साहब, कतई नज़र के कानून इस पे क्या कहता है, किसी के ऊपर कानून किस तरीके से लागू होता है, क्या कानूनी कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो मैं आपसे जो है पूछना चाहूँगा कि क्या कोई सोशल वैल्यूज़ नहीं होती किसी भी मुआशरे में? बहुत सारे मज़ाहब के लोग बसते हैं कि वो बाहमी एक दूसरे के जो मज़हब का एहतराम करें, एक दूसरे के अकायद का जो एहतराम करें बतौर ह्यूमन बीइंग, जो उनको एक दूसरे का जो एहतराम, ताकि आपस में बाहमी जो उनका भी इज़्ज़त एहतराम का एक रिश्ता रहे, चूँकि एक ही जगह रहना है।
تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہماری کوئی سوشل ویلیوز جو مذاہب کے حوالے سے نہیں رہی؟ دیکھیں، یہ تو دین اسلام جو ہے وہ ہمیں ہمارا بلکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سابقہ انبیاء اور سابقہ جو صحیفہ عثمانی ہے جب تک ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے اور ہم اس پہ ایمان لانے کا اقرار نہیں کرتے، تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم دوسری اقلیتیں جو بھی ہمارے ساتھ کریں، ہمارے شاعر جو ہیں ان کے ساتھ کریں، نبی پاک کے ساتھ، ہم ان کے انبیاء، وہ ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی خدا نخواستہ گستاخی کا ایک شائبہ بھر بھی، اشارتاً بھی کوئی ہم گستاخی کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو مسلمانوں کا بطور دین کے ہر مسلمان کا ایک فرض ہے کہ دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ پچھلے 15-20 سال سے یا تھوڑا اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدیوں سے عیسائی، ہندو برادری سندھ میں زیادہ ہے، پھر سکھ بھی ہیں، باقی بھی اقلیتیں ہیں، ساری جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھی رہ رہی ہیں۔ کبھی کوئی جو ہے اس طرح کا ایشو پیدا نہیں ہوا۔ میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے، آبائی علاقہ میرے اپنے گاؤں میں کم از کم بھی ہوں گے تو 50 سے زیادہ گھر مسیحی برادری کے ہوں گے، تو آج تک کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا۔ بالکل جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور ان کا جو محنت مزدوری کا صلہ ان کو ملتا ہے، اور وہ گھروں میں بھی کام کرتے ہیں، کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو اب جو انسینٹو بیرون ملک جانے کا ہے، اس نے اس مسئلے کو زیادہ کر دیا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے، یورپ کے دیگر ممالک میں حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور جب ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یو این او کے سطح پہ بھی کوئی لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی، اور مسلمان اس کے لیے کولیکٹیو موو بنا کے جدوجہد نہیں کر رہے، تو پھر ہر جگہ اقلیتیں جو ہیں وہ ان کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ہمارے مسیحی بھائی جو ہے سویڈن میں، ڈنمارک میں یہ کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے۔ تو یہ محرکات ہیں، جب تک آپ اصل محرکات کا سد باب نہیں کرتے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے میں اس ملک کا شہری ہوں، ہر مسیحی، ہر ہندو، ہر سکھ وہ بھی اسی طرح اس ملک کے شہری ہیں، ان کے بھی جو حقوق میرے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں، اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ لیکن یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ 2 ارب مسلمانوں کی قرآن مجید اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کرے۔ یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ اس بات کو جو ہے وہ یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے، اقلیتوں کے رہنماؤں کے ذریعے، کہ بھی آپ دوسروں کے مذاہب کا اور ان کی ڈگنیٹیز جو مذہبی ہیں ان کا احترام کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کا احترام کریں گے۔ تو لیکن اس میں ایک بات میں مثبت پہلو ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے جو نام نہاد علماء تھے اس سارے واقعہ میں، وہاں باہر سے گئے دوسرے شہروں سے جڑا والے میں، انہیں تو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اصل جو واقعہ ہے بے حرمتی کا اس کی بھی مذمت کرتے۔ لیکن مسیحی مذہبی رہنما جو تھے ان کا رد عمل بہت ہی متوازن تھا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمانوں کی مذہبی کتاب یا مسلمانوں کے نبی پاک کی
کوئی گستاخی کا کریں، تو انہوں نے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت. بہت شکریہ. سینئر قانون دان سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل میاں خالد حبیب الہی صاحب ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے یہ تقاضا کیا، مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس واقعہ کی سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کرے، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ملزمان ہیں ان کو جو بھی قرار واقعی سزا ہے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. بہت شکریہ.